دیکھیے، ہم سب مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ تو انسانی فطرت ہے نا؟ چاہے تعلیم ہو، کیریئر ہو یا پھر خاندان، آگے کا پلان تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو چلیے اسی سوال پر تھوڑا رک کر سوچتے ہیں۔ جب بھی بڑھاپے کی پلاننگ کی بات آتی ہے تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیسہ، پینشن، بچت، مالی تحفظ، یہی سب ٹھیک ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر منصوبہ بندی کی ایک اور اس سے کہیں زیادہ گہری قسم بھی ہو؟ اور بس یہیں سے ایک بہت ہی زبردست موازنہ سامنے آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے لوگ اپنے ریٹائرمنٹ کو محفوظ بنانے کے لیے حکمت عملی بناتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح آخرت کے لیے بھی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ فرق صرف کرنسی کا ہے۔ ایک طرف دنیاوی منصوبہ ہے جہاں پیسہ اور کاروبار کمایا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہے آخرت کا منصوبہ جہاں نیکیاں کمائی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس منصوبہ بندی میں داؤ پر کیا لگا ہے؟ دیکھیے، بڑھاپے میں تنگ دستی یا تکلیف کا خیال ہی کتنا خوفناک ہے، لیکن یہاں جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ روحانی طور پر دیوالیہ ہو جانے کے نتائج اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ بالکل صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کا روحانی توازن منفی میں چلا جائے، یعنی گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو جائیں، تو انجام جہنم ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اس پورے موضوع کو اتنا ضروری بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو اس روحانی بینک اکاؤنٹ میں پھر جمع کیا کرنا ہے؟ وہ کون سا اثاثہ ہے جس کی ضرورت ہے؟ چلیے اب آخرت کی اس کرنسی کو سمجھتے ہیں۔ یہ کرنسی ہے نیکی، یعنی اچھے اعمال۔ بس یہی وہ واحد دولت ہے، وہ واحد کرنسی ہے جو حتمی حساب کتاب میں گنی جائے گی۔ پیسہ، جائیداد، حیثیت، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق بتایا جا رہا ہے۔ دنیاوی دولت کمانا دیکھا جائے تو کتنا مشکل کام ہے، لیکن روحانی دولت یعنی نیکیاں کمانا حیران کن طور پر آسان ہے۔ اور یہ کتنا آسان ہے، ذرا سوچئے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرنا، کائنات پر غور و فکر کرنا، یہاں تک کہ ایک ایسا مریض جو ہل بھی نہیں سکتا وہ بھی یہ کرنسی کما سکتا ہے، مسجد میں نماز کا انتظار کرتے ہوئے بھی، جبکہ وہ شخص شاید دنیاوی دولت نہ کما پائے۔ تو نیکی کمانے میں عملی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس پوری سوچ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے لاگو کیا جائے؟ اس کا جواب ہے ہر دن کو سرمایہ کاری کے ایک نئے موقع کے طور پر دیکھ کر۔ اور یہاں وہ ضروری سوال آتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب دن ختم ہوتا ہے اور ہمارا ذاتی کھاتا، ہماری بیلنس شیٹ بند ہوتی ہے، تو حتمی توازن کیا ہے؟ نفع یا نقصان؟ دیکھیے، یہ روزانہ کی اوسط کا تصور ہے۔ اگر روز ہر ایک دن گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی کھاتا نقصان میں جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب زندگی کا کھاتا بند ہوگا تو حتمی نتیجہ بھی نقصان ہی دکھائے گا۔ تو پھر اس روزانہ کے نقصان سے بچ کر نفع میں کیسے آیا جائے؟ اس کے لیے ایک فعال ذہنیت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے دن شروع ہی اس پکے ارادے سے کیا جائے کہ آج نیکیاں کمانی ہیں۔ پھر کوئی بھی موقع چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ہر نیکی کی قدر کو سمجھنا ضروری ہے۔ چلیے اب آتے ہیں اس کہانی کے عروج پر، وہ حتمی دن جب پوری زندگی کا نہ بدلنے والا حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو حتمی فیصلے کا پہلا ممکنہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ کہ کسی کا نیکیوں کا پلڑا اس کے گناہوں سے بھاری ہو جائے۔ اور اس روحانی نفع کا انعام؟ اس کا انعام ہے ایک ایسی زندگی جس میں صرف خوشی اور اطمینان ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا بالکل الٹ انجام بھی ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب گناہوں کا پلڑا بھاری نکلتا ہے۔ اس انجام کے لیے حاویہ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ یہ اس زندگی کا آخری ٹھکانہ ہے جو روحانی طور پر مکمل نقصان میں گزاری گئی ہو۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ ذہنیت کیا ہے جو اپنانی ہے؟ وہ ہے ایک سرمایہ کار کی ذہنیت۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں دو چیزوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف یہ زندگی جو عارضی ہے، بہت مختصر ہے، اور دوسری طرف آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو پھر ہماری سرمایہ کاری کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ یہ فرق بالکل صاف ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے۔ جس طرح سے لوگ اپنے بینک بیلنس کو لے کے فکر مند رہتے ہیں، اس کی ہر تفصیل کا خیال رکھتے ہیں، بالکل وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ فکر اپنے نیکیوں کے بیلنس کے لیے ہونی چاہیے۔
تو بس آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ آج جب دن ختم ہوگا اور کھاتا بند ہوگا تو بیلنس شیٹ میں نفع ہوگا یا نقصان؟